میں عمران خان کے حوالے سے 4 ایشوز ہیں جن کے اوپر میں خصوصاً آپ کی توجہ، پوری قوم کی توجہ اور انٹرنیشنل پریس کی توجہ بھی چاہتا ہوں، اور ہیومن رائٹس کے جتنے آرگز ہیں پاکستان میں بیونڈ پاکستان، ان سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل مجھے کہا گیا تھا کہ میں بھی آؤں، اور جو بحث ہوئی آپ میں سے اکثر لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ ہم نے ان سے 4 چیزیں عدالت میں منوائیں اور جو حکومت کے نمائندے وکیل تھے انہوں نے مانی۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ عمران خان کی بیماری کو چھپایا گیا اور بیمار ہونے کے 2.5 مہینے بعد ان کو ہاسپٹل میں لایا گیا، وہ بھی آدھی رات کو، اور وہ بھی ان وائلیشن آف دی جیل مینول، پریزن رولز اینڈ دی کانسٹیٹیوشن آف دی کنٹری۔ یہ اس کا ایک پہلو ہو گیا، یہ انہوں نے مانا ہے کل، اس لیے آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ اور جو انہوں نے کیا اس کو جو انگریزی میں کہتے ہیں اور اردو میں بھی اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے، یہ ایک مجرمانہ غفلت تھی، کرمنل نیگلیکٹ تھا جو انہوں نے کیا۔ اور کیا یہ کوئی بچہ تھا جو سین میں کھیل رہا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں ادھر نہ جاؤں، نیچے کنواں ہے؟ ان کو پتہ نہیں تھا کہ ایک ایسا آدمی جو پاکستان کی ریڈ لائن ہے، جو فلسطینیوں اور غزہ کے لوگوں کی آرزو ہے، اور جس شخص کے لیے اس وقت پوری دنیا میں اس سے بڑا، اس سے پہلے پاکستان کے کسی شخصیت کے لیے اور کسی لیڈر کے لیے آواز نہیں اٹھی جتنی اب اٹھ رہی ہے۔ سری لنکا کی جو آپ مثال لیں تو وہاں انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر باقاعدہ قرارداد پیش کی ہوئی ہے، ساری دنیا کے اسکالرز بول رہے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے، میں پہلا سوال آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں اس ہائیبرڈ فرضی جعلی نظام کے لیے کہ تم نے بیماری کیوں چھپائی؟ اس بیماری کے چھپانے کا جو نقصان ہوا، آئی کم ٹو دی سیکنڈ پوائنٹ، وہ نقصان یہ ہوا کہ 85% ان کی ایک آنکھ کی جو بینائی ہے وہ کم ہوئی ہے یا وہ بینائی ختم ہوئی ہے۔ اس کے لیے میں خود 5 ڈاکٹرز ہیں، MBBS ان کا والد ہوں، اور اللہ کی مہربانی سے باقی بھی اس شہر میں رہتا ہوں، ہمارے اور لوگ ہیں جو جاننے والے ہیں۔ میں نے سب سے پوچھا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر کسی شخص کو، اس کی عام مثال یہ ہے کہ بخار ہو جائے تو بخار کی وجہ ہوتی ہے، وجہ جب تک آپ دریافت نہیں کریں گے آپ کو نہیں پتہ لگے گا کہ یہ گردن توڑ بخار ہے، یہ ملیریا ہے، یا یہ کون سا بخار ہے۔ اسی طرح سے جب کسی کے اندر ٹریگر ہوتا ہے کوئی کلاٹ، یعنی خون کا جمع ہوا لوتھڑا، تو پہلے اس کی انویسٹیگیشن ہوگی، پہلے اس کی تفتیش ہوگی کہ یہ بیماری کس وجہ سے ہے۔ آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آج تک کوئی تفتیش نہیں ہوئی کسی ہاسپٹل میں۔ کل تیسری بات جو ہم نے منوائی ہے حکومت سے وہ یہ ہے کہ عدالت کے سامنے کل کوئی میڈیکل رپورٹ پیش نہیں کی گئی۔ ایک رائے تھی ایک ڈاکٹر کی جو اس وقت پمز کا انچارج ہے، اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے بینگ فادر آف دی ڈاکٹرز کہ پمز ہاسپٹل میں سے شہباز شریف کو بھی جعلی رپورٹ جاری کی گئی تھی، جس کے حوالے سے ابھی چیف منسٹر نے کہا، اور پتہ یہ لگا کہ وہ رپورٹ جعلی تھی، اور وہ ڈاکٹر پھر شرمندہ ہوتے رہے اپنے ڈاکٹر دوستوں کے سامنے بھی۔ اور جو چوتھی بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے جو بیماری کے حوالے سے یہ مانا عدالت کے سامنے حکومت نے کل کہ وہ اب بھی ان کا علاج ہونا ابھی باقی ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف، جس طرح میرے دوستوں نے کہا یا ہم بات کرتے ہیں کہ عمران خان کا علاج ہاسپٹل میں ہونا چاہیے، کیا یہ پہلی دفعہ ہم بات کریں گے یا اس سے پہلے کچھ علاج ہوئے ہیں؟ کل آپ سارے تھے جو مجھے نظر آ رہے ہو، میں نے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے ان کو کہا کہ 2020 کا مقدمہ ہے، اس کے پیراگراف نمبر 6 کو میں نے ان کے سامنے پڑھا، دونوں فاضل جج صاحبان جو ڈویژن بینچ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو میڈیکل بورڈ پنجاب گورنمنٹ، اس وقت بزدار چیف منسٹر تھے ہمارے وہاں پہ، اس نے بنایا، اس میں ان کا ڈاکٹر عدنان جو شریف میڈیکل سٹی کا ہیڈ ہے وہ شامل تھا۔ میں نے پھر اس پہ ججز کو کہا کہ میں آئین کے آرٹیکل 4 اور آرٹیکل 25 کے مطابق میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا، اس لیے کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی یہ 2 فنڈامنٹل رائٹ یہ کہتے ہیں
کہ سملرلی پلیسڈ پیپل کی ناٹ بی ٹریٹڈ ڈفرینٹلی، کہ ایک حالات کا شکار جو لوگ ہیں دو آدمیوں سے مختلف سلوک نہیں کیا جا سکتا۔ نواز شریف تو ساتھ یہ بھی ایڈیشنلی مانگتا تھا کہ مجھے جہاز دو، وہ یہ بھی مانگتا تھا کہ میں نے لندن سے علاج کرانا ہے۔ ہم عمران خان کے لیے صرف ایک سہولت مانگ رہے ہیں اور اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ان کو فوری طور پہ اسلام آباد والے الشفا میں لایا جائے جہاں پہ ریٹنا کے اسپیشلسٹ ہیں، اور ان کو فوری طور پہ اسپتال منتقل کیا جائے۔ دس از نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ ان کے کسی فیملی کے ممبر کو، فیملی ممبر میں یہاں جو موجود ہیں وہ ان کی بہنیں ہیں، ان بہنوں میں سے ایک بہن ان کی وہ لیڈی ڈاکٹر ہیں، اور وہ دونوں کرائیٹیریاز پورے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی اور سے گھبراتے ہیں تو آپ اسی بہن کو جو ڈاکٹر ہیں آپ عمران خان کو یہاں لا کے ان کے علاج کے ساتھ ایسوشیٹ کریں، اس لیے کہ نواز شریف کو ایسوشیٹ کرنے کی اجازت دی گئی تھی، اور وہ اجازت سپریم کورٹ تک، اور عمران خان کا اخلاق تھا کہ اس نے اس اجازت کو، ہماری کیبنٹ میں ایک سے زیادہ دفعہ لوگوں نے کہا کہ اس کے خلاف ہمیں جانا چاہیے سپریم کورٹ میں، بٹ ہی سیڈ نو، یہ انسانی صحت کا معاملہ ہے۔ اور جو بعد میں فراڈ نکلا، جب وہ یہاں سے گئے تو انہوں نے کوئی ہاسپٹل کا ایک سیٹ لگوایا، اس میں ایک فوٹو کھنچوائی، اس کے بعد انہوں نے وہاں جتنے لندن کے ریسٹورنٹ تھے اس میں کھانا کھاتے ہوئے وہ ملے۔ وہ بیمار ہوتے اگر تو پاکستان واپس آ کے بھی بیمار ہوتے۔ اس لیے یہ بیماری کوئی پالیٹکس نہیں ہے، اس کے اگر اوپر ہم پالیٹکس کرنے پہ آئے تو پھر اندر اس جگہ بیٹھ کے ہم پالیٹکس نہیں کریں گے۔ یہ ایک مہذب طریقے سے، ایک دستوری طریقے سے، اور ایک انسانی حقوق کے چارٹر کے حوالے سے جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن دیتا ہے رائٹ عمران خان کو، اس کے مطالبات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ میں نے یہ بھی ان کو کہا کہ اس وقت جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ ہاسٹائل گورنمنٹ ہے، یہ کوئی گورنمنٹ جرمنی کی نہیں ہے جو پرواہ کرے گی انسانی حقوق کی، اس لیے کہ وہ یورپین یونین کمیشن کی ممبر ہے وہاں پہ۔ یہ وہ حکومت ہے جنہوں نے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں بڑے متبرک ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے جھوٹا حلف اٹھایا ہے۔ یہ اس قدر بے رحمی سے جھوٹ بول سکتے ہیں کہ میں اس سیٹ کے لیے فلانے این اے یا فلانے پی پی یا فلانے کے پی سے میں منتخب ہوا ہوں، اور میں حلف اٹھاتا ہوں کہ میں یہ کروں گا اور وہ نہیں کروں گا۔ یہ جو جھوٹوں کا ہارا ہوا لشکر ہے، اس پہ ہم عمران خان کی صحت کے حوالے سے زیرو ٹالرنس ہے ہماری، ان کے اوپر ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ اور اگر اس سے آگے ان کی صحت کی خرابی کا کوئی مرحلہ آیا، خدا نہ کرے، تو پھر ان کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی پاکستان میں۔ عمران خان کوئی تحریک انصاف یا تحریک انصاف کے عہدیداروں یا پارلیمنٹیرینز یا وکیلوں کا نام نہیں ہے۔ عمران خان پاکستان میں سارے سرویز کے مطابق بٹوین 80 to 85% آف دی پاپولیشن وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس لیے پاکستان کو کسی نئے امتحان میں ایڈونچرزم ہے، اور پاکستان کو کسی مزید بحران در بحران سے بچانے کا ایک ہی راستہ ہے جس کے دو حصے ہیں، ان کو فوراً ہاسپٹل لایا جائے اور فیملی کی طرف سے بھی نمائندگی ہو جائے گی۔ ان کی بہن، کل میری تفصیلی بات ہوئی علیمہ خان سے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک پروپوزل ہو سکتی ہے جو میں آج ان کے ساتھ بات کرنے کے بعد میں آپ سب کے سامنے اور پوری قوم کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان کی جو ڈاکٹر بہن ہے ان کو وہاں پہ علاج کے وقت موجود ہوں۔ جو دو باتیں اور ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں عمران خان کے حوالے سے کہنا۔ عمران خان کے خلاف کوئی ایک ایسا مقدمہ نہیں ہے جس مقدمے کو جو ایپلیٹ فورم پہ آیا تو اڑ نہ گیا ہو۔ 2013 سے لے کے 12 مقدمے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توہین عدالت کے ان کے خلاف بنائے۔ چیف جسٹس ریٹائر ہوا، اس نے فوراً ایک مقدمہ فائل کر دیا، اور ان کے 2013 سے لے کے 2026 تک کسی جگہ کوئی ایک ایسا مقدمہ نہیں ہے جس میں ایک ٹیڈی پیسے کی بنگلنگ، کسی جگہ پہ کوئی منی لانڈرنگ۔ یہ تو وہ آدمی ہے جس کے پاس ایک پراپرٹی تھی، بیچ کے اس کے پیسے اس نے شوکت خانم میں لگا دیے۔ اس لیے میں باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں سب کی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ ان کا ساتھ دیں۔ جب ان کو آپ کی ضرورت ہے تو یہ آپ کے گھٹنے پکڑیں گے، جب ضرورت نہیں تو پھر جس طرح ایم کیو ایم کے کل انہوں نے گریبان پکڑ کے باہر نکال دیا گورنر، اس طرح سب کی باری آئے گی۔ اور سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ بالغ نظری کا مظاہرہ کریں، اور بالغ نظری یہ ہے کہ سارے مل کے یہ مطالبہ کریں کہ عمران خان کی صحت اور سلامتی
اس کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ ان کو ہاسپٹلائز کیا جائے. اور عمران خان وہ آدمی ہے, آپ کو یاد ہے جو مینار پاکستان والا سانحہ تھا, اس کے بعد جب ان کو مارنے کے لیے 3 مختلف جگہ پہ, ہم نے خود فورنزک وہ ساری دیکھی, اس عمل کے میں ساتھ تھا, اس میں 3 جگہ لوگ گولیاں مارنے والے بیٹھے ہوئے تھے, وہاں سے بھی اللہ نے جب ان کو بچایا تو انہوں نے باہر کا رخ نہیں کیا, انہوں نے پاکستان کے ڈاکٹروں پہ, ہسپتالوں پہ, علاج پہ, قوم پہ اور قوم کی دعاؤں پہ انحصار کیا اور اعتماد کیا, اور اس اعتماد اور اعتقاد یہ کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچائی. میں 2 باتیں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے دیکھ رہے ہیں ابھی تو شارٹ آرڈر ہے, جب ڈیٹیلڈ آرڈر آئے گا تو ہم اس کو سیاسی جنگ نہیں بنائیں گے, سیاسی جنگ کے لیے اور فورم ہوگا, لیکن قانونی جنگ کے لیے ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھیں گے. جو ہی سامنے آئے گی ڈیٹیل ججمنٹ تو اس میں سے 2 راستے کھلے ہیں جو میں بتا دیتا ہوں آپ کو ایز اے فارمر لا منسٹر, ایز اے جورسٹ. پہلا راستہ یہ ہے کہ جو رپورٹ بھی اگر یہ جو فرضی بنا ہے ابھی, یعنی ڈپٹی کمشنر یا ایگزیکٹو آرم کا کوئی دوسرا آدمی ہو, اس کے نیچے اگر کوئی میڈیکل رپورٹ پروکیور کرنے کے لیے زور لگانا ہو تو ڈائریکٹ آدمی اوپر بٹھا دیا ہے جو زور لگا سکتا ہے. تو پہلا یہ ہے کہ اس ہم جو ہی ججمنٹ آتی ہے یا رپورٹ آتی ہے, ہم دونوں کو چیلنج کریں گے. ججمنٹ کا یہ حصہ کہ ہمیں وہ قیدی جن کے پہلے ہاسپٹل میں علاج ہو چکے ہیں ان کی تعداد لاتعداد ہے, ہمیں اس زمرے میں کیوں نہیں رکھا گیا؟ ہم نے کیا بگاڑا ہے؟ ہم نے اس پاکستان کے دستور کو دستور سمجھا, دستور کے مطابق ایک دستوری راج تھا جو عمران خان کا 3.5 سال کا اس کا راج تھا. آخری بات میں اس پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے تو یوں لگتا ہے, سچی بات یہ ہے, میں 8ویں نسل سے پنجابی ہوں, مجھے یوں لگتا ہے کہ پنجاب میں حسینہ واجد کی بدرو آئی ہوئی ہے. ایسا ایک بدلوں کا سیزن شروع کیا ہوا ہے, انہوں نے خود کبھی یہ کھڑے نہیں ہوئے. مجھے عمران خان بھی کہتے تھے کہ ان کی مخالفت کی سب سے لمبی سٹریک آپ کی بیوی کے ساتھ بھی تھی, میرے ساتھ بھی ہے. تو ہم تو نہیں کبھی بھاگے, ہمیں تو نہیں کبھی پسینہ آیا, ہم تو یہاں رہ کے مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں. اس لیے ان پہ نہ چھوڑا جائے. میں ریاست کے مینیجر سے بھی درخواست کرتا ہوں, میں چیف جسٹس آف پاکستان سے, آپ نے کہا تھا چیف جسٹس صاحب کہ عمران خان کی مرضی کے ڈاکٹرز ہوں گے, یہ کس نے توہین عدالت کی ہے آپ کے آرڈر کی؟ ہم نے تو نہیں کی. آپ نے چیف جسٹس صاحب کہا تھا کہ عمران خان کی مرضی کا علاج ہوگا, یہ کس نے آپ کے آرڈر کی توہین عدالت کی ہے؟ ہم نے تو نہیں کی. چیف جسٹس صاحب آپ نے کہا تھا کہ ان کے گھر کے افراد کو بھی ان تک رسائی دی جائے. چیف جسٹس صاحب آپ نے کہا تھا جو پچھلا سرکاری ملازموں کا ڈاکٹروں کا جو سرکار کی ملازمت میں ہیلتھ منسٹری کے ملازم ہیں سارے, اس کو کہتے ہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز, پمز جو ہے, جنہوں نے ان سے ترقی لینی ہے, جنہوں نے ان سے پروموشن لینی ہے, جنہوں نے ان سے خطرہ ہے کہ یہ نکال دیں گے اگر ہم نے سچ بولا, ان کے اوپر اعتبار ہم بطور ڈاکٹر تو کر سکتے ہیں, لیکن عمران خان کے علاج کے لیے میں اپنے علاج کے لیے رسک لے سکتا ہوں, ان کے علاج کے لیے بالکل بھی رسک نہیں لیا جائے گا. یہ ایک آدمی کا سوال نہیں ہے, پوری قوم کا سوال ہے. اور میں اینڈ اس بات پہ کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی دوست ہیں سارے, وہ سارے کے سارے اس ایک بات پہ متفق ہیں, اور وہ بات یہ ہے کہ یہ نظام فرضی ہے, جعلی ہے, اور اس جعلی نظام کے ہاتھوں جو کچھ بھی خرابی ہوگی اس کے ذمہ دار یہ بھی ہوں گے اور وہ بھی ہوں گے.